السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقولوا للناس حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جو کہ اکیلا سارے عالم کو چلانے والا ہے. نہ اس کی کوئی بیٹھک ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کا کوئی خلیفہ ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، کر دیتا ہے. درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی رحمت بنا کر بھیجا. والدین کی اطاعت، اساتذہ کی اطاعت، صحابہ کی اطاعت، دنیا میں جتنی اطاعت ہے سب مشروط ہے. لیکن ایک اطاعت مخلوق کے اندر ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے غیر مشروط قرار دیا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب حکومت ہو ان کی بھی اطاعت کرو. صاحب حکومت کی اطاعت یا مشروط ہے. کیوں کہ اولو الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اولو الامر جو ہے اس کا عطف اللہ سے رسول کی اطاعت پر ہے. یعنی اگر کوئی بھی اللہ سے رسول کے حکم کے خلاف تمہیں فیصلہ دے، اس کو چھوڑ دو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، کوئی شک نہیں ہے. سورہ حشر 59 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیتا ہے لے لو. ما آتاکم مطلق ہے، یہ جو کچھ بھی دے رہا ہے، جو کچھ بھی لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکتا ہے رک جاؤ. کسی بھی چیز سے روکے تو یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی اطاعت کو اللہ نے غیر مشروط قرار دیا. تو درود ہو، سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. توحید کے بعد قرابت داریوں کے رشتے نبھانے کے بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہا کرو. لوگوں کے لیے جب زبان چلاؤ تو اچھی بات کہا کرو، لوگوں کے دلوں کو نہ توڑا کرو، یا اپنی زبان کو خراب نہ کیا کرو ایسی باتیں کہہ کر کہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں اونھے منہ پھسلتے ہوئے چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
آپ نے فرمایا کہ بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں پھسلتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو اس کی بات کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا عظیم کام کر رہا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت دے دو۔ آپ نے فرمایا وہ جو دو داڑوں کے درمیان زبان ہے اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت دے دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے، زبان کو کھینچ رہے ہیں اور مروڑ رہے ہیں، تو غالباً وہاں سے سیدنا ابو بکر گزرے، انہوں نے پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدنا عثمان نے فرمایا کہ یہی ہے جو مجھے برباد کر دے گی، یہی ہے۔ تو زبان کی آفتیں، زبان کا چلانا، زبان سے ایسے الفاظوں کو نکالنا کہ جس میں مخلوق کی بھی دل آزادی ہو، جس میں مخلوق کے بھی دل ٹوٹتے ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ زبان کی شدید ترین آفت ہے، شدید ترین آفت ہے۔ علامہ غزالی نے احیاء العلوم کے اندر زبان کی آفتوں پر 18 مسئلے بتائے، کتنے؟ 18 مسئلے، اور زبان کے روکنے پر ابن القیم رحمہ اللہ کی تصریحات کے مطابق تقریباً 50 سے زیادہ فائدے ہیں، اور اگر اسی زبان کو روک کر رکھا جائے اور ذکر کیا جائے تو ابن القیم نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ اس کے 100 فائدے ہیں۔ زبان کی آفتیں، پہلی بات ہے زبان کی جو آفت ہے کہ زبان کے ذریعے بندہ جہنم میں جائے گا، وہ ہے اس زبان کا غلط استعمال۔ ہم الفاظ ایسے نکالتے ہیں کہ سامنے والے کا دل چیر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دو لوگ تھے، بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ایک نیک تھا، بڑا نیک تھا، اور دوسرا جو ہے وہ نیک نہیں تھا۔ جو نیک نہیں تھا اس نے جب نیک آدمی کو دیکھا تو اس نیک نے اس کو کہا، جو گنہگار تھا، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی بخشے گا نہیں، اللہ کی قسم تجھے اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دونوں کی قضا آ گئی، یہ دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے۔ جو گنہگار تھا اس کو اللہ نے کہا میری رحمت سے جنت میں چلا جائے، اور جس نے زبان کا غلط استعمال کیا تھا اور اللہ کی قسم کھا کر اللہ پر رکھ کر یہ بات کہی تھی کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نے کہا تو مجھ پر غالب ہے کیا؟ تو نے میرے حوالے سے یہ بات کیسے کہی؟ اللہ نے فرمایا کہ جا تو جہنم میں چلا جا۔ یہ کس چیز کی آفت تھی؟ یہ زبان کی آفت تھی۔ علامہ غزالی نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ یہ زبان کی آفتوں میں ایک آفت غیبت کرنا بھی ہے۔ غیبت کہ دوسرے بھائی کی عیوب کو تیسرے کے سامنے پھینکا جائے۔ آج لوگوں کے یہ بڑے عجیب قسم کے معاملات ہیں۔
آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اس کی باتوں کو لے کر کسی اور کو پھیلا دیں، ایسا ہی ہے۔ میری طرف دیکھیں میرے خیال سے تو غیبت کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ معاف کرے جی توبہ توبہ، اللہ غیبت نہ کروائے، اور غیبت کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کیا کبھی غیبت کروا سکتا ہے کسی سے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے خود نے حرام کیا ہے، اللہ وہ کیسے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے؟ غیبت کا مسئلہ شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اور امام صحابی نے بھی کتاب الکبائر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غلام جو تھا وہ سو رہا تھا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ وہ غلام سو رہا ہے، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو بادشاہوں کی طرح سو رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بادشاہوں کی طرح سو رہا ہے۔ اس کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہو کہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کو بھوک لگی ہے، وہ سالن مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ سالن مانگ رہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غلام کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول دونوں شیخین کہہ رہے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے، اگر سالن ہو تو عطا فرما دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ کھا چکے ہیں یہ سالن۔ کیا فرمایا؟ اچھا، اب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جب بندہ آیا اور کہا کہ رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم کھا چکے ہو۔ اب یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، ہم نے کب کھایا ہے؟ اب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا ہم نے کھا لیا ہے کھانا، ہم نے سالن کھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں کھا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تم نے غلام کی غیبت کی تھی۔ جب وہ سو رہا تھا تو کیا فرمایا، کیا کہا تم نے؟ بادشاہوں کی طرح سو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے غیبت کی تھی، تم نے کھا لیا۔ حالانکہ دیکھا جائے ہمارے عام حالات کے اندر ہم اس کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہے، غیبت سے اس مسئلے کو تعبیر دیتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ عام روٹین کا مسئلہ ہے، چار آدمی کے پاس بیٹھے، اس کی کمزوریاں دیکھی، اس کے تجسس کیا، اس کی کمزوریاں دیکھی، اس کے گناہ دیکھے، اور فوراً اٹھا کر ٹوکری بھر کر دوسرے کے بھائی کے سامنے ڈال دیا۔ ہم تو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے نہیں کہ جبکہ یہ زبان کی تباہ کاری ہے، یہ زبان کی تباہ کاری ہے کہ یہاں سے بات وہاں، وہاں سے بات وہاں، اس سے شر اور فساد زبردست طریقے سے زمین میں پھیلتا ہے۔ منافقین کیا تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ان کے فساد کے اندر ایک فساد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے کافروں کے سامنے۔ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے وہ۔ تو اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کو صحیح چلانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں۔
دوسری بات، جملوں کا صحیح استعمال۔ ہمارے عام زبان کے اندر ایسے ایسے جملے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں، ہم دھڑلے سے بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ سنا آپ نے یہ کہاوت؟ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پوجا کر رہا ہے پیٹ کی۔ یہ ہندی لفظ کا، ہندی زبان کا لفظ ہے پوجا۔ پوجا کہتے ہیں عبادت کو۔ اگرچہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی نفس ہی یہ جملہ کا خطرناک ہے کہ پہلے پیٹ کی پوجا پھر کام پوجا۔ مومن اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مومن اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں پھسلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ زبان کی آفت ہی ہے، یہ زبان کی تباہکاریاں ہیں۔ جب زبان کا صحیح استعمال نہ ہو تو بھی زبان سے اور فور جملے نکلتے ہیں، اور یہ کہاوت ہے دراصل زبان کی ہلاکتیں ہیں۔ 300 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ سنا ہوگا آپ نے یہ مثال، 300 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ کب مثال بولی جاتی ہے؟ یہ مثال اس وقت بولی جاتی ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اور اگر کسی کا کوئی لین دین ہے یا اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 300 چوہے کھا کر حج کو چلی بلی۔ یعنی اتنے سارے معاملات اس کے، اور یہ حج کے جا کے وہاں جا کر کون سے گناہ بخش پائے گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے دیگر اعمال اپنی جگہ پر ہیں، حج کا عمل اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ کہاوت غیر شرعی کہاوت ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو، احیاء العلوم کے اندر ایسے 18 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ میاں کی گائے، ہم کہتے ہیں نا اللہ میاں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے میاں نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ میاں نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ میاں یہ ہندو سنسکرت زبان سے ٹرانسفر ہو کر ہماری طرف آیا، اور میاں زیادہ تر جو ہے الفاظ مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے، مستعمل ہے۔ اللہ میاں کی گائے، اللہ تعالیٰ بولے، میاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، میاں تو میاں ہے۔ تو جملے بولتے وقت اس بات کو ہمیں 100% خیال رکھنا ہے کہ ہم کون سا جملہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، جو زبان میں آتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، جو معروف ہے جملہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، جو کہاوتیں جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ مومن ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کیا کسی جملے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ یہ زبان کی آفت ہے کہ انسان وہ بات کہے کہ جو کتاب اور سنت کے منافی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا خابد مجاز خدا، سنا ہے؟ خابد جو ہے وہ مجاز خدا ہے۔ بھائی اس کو کس نے اجازت دی خابد کو کہ وہ خدا کا مجاز بنے؟ آپ سن، یہی کہتے ہیں نا کہ بیوی کے لیے خابد مجاز خدا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اس کا مجاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیوی کے لیے خابد مجاز خدا نہیں ہے۔ یہ زبان اور یہ کہاوتوں کی آفتیں ہیں۔ اصل قدر زبان کی کہاوتوں میں ایک کہاوت زیادہ بولنا بھی، ایک مسئلہ اس کی آفتوں میں زیادہ بولنا۔ آپ جو دیکھتے ہیں لوگ زیادہ بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں،
یہ اس کی زبان کی آفت ہے. کم بولے لیکن ایسا بولے جس سے آپ کی بردباری اور آپ کا حلم ٹپکے. کم بولے بات کے اندر میانہ روی اختیار کریں. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے ابھی یاد آیا. ان کے شاگرد تھے حاتم بن عاصم رحمہ اللہ. تو شقیق بلخی نے فرمایا، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے منہاج القاصدین میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم اتنے عرصے میرے ساتھ 32 سال میرے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے. 32 سال کا کیا سیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 8 بات. کتنی بات ہے؟ صرف 8 بات ہے. انہوں نے کہا 32 سال کے عرصے میں تم میرے پاس رہے اور اتنا علم دین میں نے تمہیں سکھایا، اس میں تم نے صرف 8 باتیں سیکھی. ان للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں. اب حالانکہ وہ 8 باتیں نہیں تھیں، 8 زندگیاں ہیں. وہ 8 باتیں نہیں تھیں، وہ 8 زندگیاں ہیں. وہ 8 ترک ہیں وہ زندگی گزارنے کے. اور اگر ان 8 باتوں کو سمجھ لیا جائے تو واللہ پوری زندگی بہترین بن جائے. 8 باتوں سے مراد کم جملے، یعنی انہوں نے کم جملوں کے اندر، کم گفتگو کے اندر اپنی ساری 32 سال کے علم کو جو ہے نا مقید کر دیا. ہمارے یہاں تو تفصیلی مباحثات ہوتی ہیں، بولے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ زبان کی آفتوں میں زیادہ بولنا شدید مضر ہے. ان میں سے کہتے ہیں کہ کچھ باتیں بتاؤ. ایک آدھی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو یہ دیکھا، حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں شقیق بلخی کو، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رزق کی وجہ سے تقوی کرتے ہیں، اس قدر بھاگم دوڑی کرتے ہیں رزق کی وجہ سے کہ پوری زندگیاں رزق کی وجہ سے رزق کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں. کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. تو کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ پڑھا تو میں نے رزق کی فکر کرنا چھوڑ دی اور میں نے اس چیز کی فکر کی کہ جو اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی وہ ہے اپنی اور امت کی اصلاح. میں نے اس کی فکر کی، اللہ نے مجھے روزگار سے مستغنی کر دیا. اب اندازہ کریں، دینے والی ذات تو اللہ ہے نا، مسائل حل کرنے والی ذات تو اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو یہ دیکھا کہ مال اکٹھا کرتے ہیں، مال اکٹھا کرنے میں لگتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو. کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنا سارا مال اللہ کو دے دیا. اور دنیا میں ہوں گا، دنیا میں کھاؤں گا، دنیا میں پیوں گا، خرچ کروں گا اپنی ذات پر، ختم ہو جائے گا. میں نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور میں نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس مال کو بچا کر رکھ دیا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کی، کچھ گوشت رسولوں کے لیے رکھ دیا، باقی صدقہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول بس یہ تھوڑا سا آپ کے لیے بچایا ہے، باقی سب ختم ہو گیا. کیا فرمایا؟ یہ تھوڑا آپ کے لیے بچایا ہے میں نے، باقی سب ختم. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ جو تم نے بچایا ہے میرے لیے یہ ختم ہے، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا یہ سب بچ گیا، یہ سب بچ گیا. تو معنی یہ ہے کہ زبان کے اندر اس کی حفاظت، اس کا بولنا تول کر
اور زبان کا استعمال ایسا ہو کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، تبھی یہ زبان کامیابی کی ضامن بنے گی. اور اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دے گی. اسی لیے شریعت نے چھوٹے چھوٹے عمل کو جو زبان سے نکلنے والے ہیں اس کو بڑا عظیم عمل قرار دیا. چھوٹے چھوٹے عمل، کیونکہ وہ زبان اللہ کی اطاعت میں لگتے ہیں. صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، ترازو کے اندر بے انتہا بھاری ہوں گے. کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، یہاں پر سبحان نون کے اوپر زبر ہے. سبحان کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے عبارت محفوظ ہے اس کی. سبحت سبحان اللہ، میں نے بیان کیا اللہ کی تسبیح. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے تمام عیوب سے. زبان کا استعمال، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ایک چیز کو لازم کر لے. ایک صحابی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ وصیت کر دیجئے تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، تیری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر رہے. ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک کام کر لے تو کہتے ہیں کہ 100 اجر لے جائے گا اور 100 زبان کی آفتوں سے اور مصیبتوں سے اس کو نجات مل جائے گی. وہ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے مجلس کے اندر بیٹھا ہے ذکر کرے. وہ بعض تو سلف ایسے تھے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے تو ایک طرف وہ قرآن سنتے اور دوسری طرف رسول کی حدیث سنتے تھے. کہتا ہے کہ جب حدیث رسول سنتے اللہ ان کو شفا دے دیتا. ابو الاشبال بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے زبردست قسم کے عالم دین تھے، کچھ عرصے پہلے کی کا انتقال ہوا ہے مکے میں. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روحانی اور جسمانی دونوں علاج کے لیے بہترین ہے. روحانی بھی اور جسمانی بھی. تو ذکر کے اندر وقت گزارے. سیدنا معاذ فرمایا کرتے تھے، طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، ما من شیء انجا من عذاب اللہ تعالی من ذکر اللہ تعالی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات دے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. چلتے پھرتے ذکر کریں، چلتے پھرتے. یہ آپ کو بڑی بڑی زبان کی آفتوں سے محفوظ کرے گا. ایک زبان کی آفتوں میں جو بڑی آفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بہت زیادہ مدح سنائی کرے، اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دے، اتنی تعریفیں کرے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس کو قتل کر دے. یہ زبان کی آفتوں میں ہے کہ آپ کسی کی اتنی تعریف کریں کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے. بلکہ شریعت نے تعریف پر بھی پابندی لگائی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک ہے، متقی ہے، اور اگر اللہ والا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اللہ نے اس کو حافظہ اچھا دیا کہ آپ اس کے منہ پر اگر تعریف کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر دکھلاوے کا عنصر پیدا ہو جائے گا. یہ زبان کی آفتیں بتا رہا ہوں. یہ زبان کی بہت بڑی آفت ہے. اشتہارات میں بڑے بڑے القابات ختم کرنے چاہیے. ان القابات چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، القابات ختم. صرف نام بس بہت ہے. ہمارے شیوخ میں سے ایسے شیوخ بھی ہیں اور بہت سارے ایسے بھی جو گزر چکے ہیں، وہ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. بلکہ میں نے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے بارے میں باقاعدہ
انہی کے شاگردوں سے سنا کہ بڑے القابات ہوتے تو پروگرام کرنے سے پہلے ہی چلے جاتے ایسے. تو یہ القابات جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو دراصل عزت افزائی نہیں کرتے، حقیقت کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر دکھلانے کا عنصر پیدا کرتے ہیں. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم محدث تھے. ایک دفعہ انہوں نے لکڑیوں کا ٹوکرا اٹھایا، لکڑیاں تھی، وہ خود مالدار تھے، اللہ نے مال سے نوازا تھا، ضرورت نہیں تھی. وہ ٹوکرا سر پر کندھے پر رکھ کر جو ہے نا وہ کسی کے گھر پر چھوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نوکر چاکر کہتے ہیں کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے اندر کی جو میں ہے نا اس میں کو مارنا چاہتا ہوں. اندر کے جو میں ہے، میں اندر کے میں کو مارنا چاہتا ہوں. حضرت قدر بڑی نکتے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں. خود نمائی دو قسم کی ہے. خود نمائی دو قسم کی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ خود نما اس قدر ہو رہا ہے کہ کڑک لباس مسافہ بھی ٹھیک نہیں کرے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر خود نمائی کی نظر آتی ہیں. وہاں سے پتہ چلتا ہے خود نمائی اپنے آپ کو آگے لانا. ایک خود نمائی یہ بھی ہے کہ بندہ تقوی کے نام پر اپنے آپ کو اتنا چھپا لے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چھپا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، وہ جوتوں میں جا کر بیٹھا ہوئے چادر اوڑھ. بھائی آپ بیچ میں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، کرسی پر سب بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ جاؤ. تو شیطان دونوں طرفوں سے حملہ کرتا ہے. ایک خود نمائی جو ہے، خود پسندی جو ہے، اور خود کو اپڈیٹ کرنا، خود کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر کرنا، یہ دو طریقے سے. وہ طریقہ بھی کہ جو انسان اپنے آپ کو چھپانے میں لوگوں کے سامنے مشہور ہو رہا ہے. بالکل نہ کریں، نارمل زندگی گزاریں. کیا گزاریں؟ نارمل زندگی گزاریں. انسان کی ریاکاری اور انسان کا اخلاص کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، اس کے عمل کے ساتھ نہیں ہے. میں اگر یہاں اوپر بیٹھا ہوں، شیخ اوپر بیٹھا ہے، کوئی اور اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا سمجھ رہے ہیں آپ کو. یہ ہم بڑے ہیں. کیوں کہ عمل کا تعلق نیت کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن عمل کے اندر میانہ روی کا ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میانہ روی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. نارمل رہے آپ. تو عزیزان قدر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے وبا ہے. زبان کا غلط استعمال کرنا، چرب زبانی کرنا، ایسی چرب زبانی کہ بندہ اپنی گفتگو سے حق کو دبانے کی کوشش کرے. بہت سارے ایسے مناظر ہوتے ہیں، مناظرہ کرنے کے ان کی جو نا ہابیز ہوتی ہیں، بس بیٹھے بڑے مناظرہ، بس بیٹھے بڑے مناظرہ. اسلاف نے اس قسم کے مناظروں کو پسند نہیں کیا. بسا اوقات اس قسم کے مناظروں سے بندہ